ڈائمنڈ سٹی، جی ہاں، ہیروں کا شہر۔ سائرا لیونا کا شہر کوئدو، جو ڈائمنڈ سٹی کے نام سے مشہور ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے پائے جاتے ہیں۔ یہ شہر اپنی خوبصورت زمین اور نایاب ہیروں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت دلچسپ اور خوفناک ہے۔ کوئدو کی یہ زمین دنیا کے سب سے غریب لوگوں کا گھر ہے، جو اپنی محنت سے یہ قیمتی پتھر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ہیروں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہے جو ان ہیروں کے پیچھے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ سائرا لیونا کا تاریخی تناظر دیکھا جائے تو یہ مال و دولت کا مرکز ہمیشہ سے نہیں تھا۔ 1930 میں پہلی مرتبہ اس علاقہ میں ہیرے ڈھونڈے گئے۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی جو کہ کسانوں نے کی، لیکن جلدی ہی دنیا بھر کے مائننگ کمپنیز نے اس جگہ اپنا پنجہ گاڑا۔ کوئدو کی زمین پر ہیروں کی مائننگ کا کام شروع ہوا اور یہ علاقہ مقبول ہوتا گیا، لیکن اس مقبولیت نے ایک ساتھ تباہی بھی لائی۔ جس وقت ہیروں کی مائننگ زوروں شوروں سے چل رہی تھی، اس وقت یہاں کے لوگ بدترین مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان ہیروں نے صرف خوشحالی نہیں لائی، بلکہ سائرا لیونا کے سول وار کے دوران یہ خون اور تباہی کا ذریعہ بھی بنی۔ سائرا لیونا کا سول وار 1951 سے 2002 تک چلا، اور اس جنگ کا ایک بڑا حصہ بلڈ ڈائمنڈز کا ایشو تھا۔ یہ وہ ہیرے ہیں جو جنگ اور فساد کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس جنگ نے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی اور لاکھوں کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ کوئدو اور اس کے آس پاس کے علاقے اس جنگ کا مرکز رہے، جہاں لوگ اس امید میں ہیرے ڈھونڈتے رہے کہ ان کی قسمت بدلے گی، مگر اصل میں ان ہیروں نے ان لوگوں کی زندگیاں اور مشکل بنا دی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کوئدو کے لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ آج بھی یہاں آرٹیسنل مائننگ ہوتی ہے، جو ایک بہت ہی محنت طلب اور خطرناک کام ہے۔ آرٹیسنل مائنرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے مائننگ کرتے ہیں اور بڑی مشینری استعمال نہیں کرتے۔ یہ لوگ زیادہ تر غریب ہوتے ہیں اور صرف اتنا کما پاتے ہیں جس سے اپنے گھر والوں کا گزارا کریں۔ کوئدو کے آرٹیسنل مائنرز میں عورتوں اور بچوں کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور صرف ایک ہیرا ڈھونڈنے کی امید میں رہتے ہیں۔ کوئدو کے مائنز میں کام کرنے والے بچے ایک الگ کہانی سناتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو یا تو یتیم ہیں یا ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ انہیں کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ بچے بہت ہی بھاری چیزیں اٹھاتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے ہیں۔ اس کام کی وجہ سے ان بچوں کی صحت خطرناک طور پر متاثر ہوتی ہے۔ زیادہ تر کیمیکل کی وجہ سے سانس کی بیماری کا شکار ہیں، لیکن ان بچوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور ان کے لیے یہ کام ایک مجبوری بن جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں مائننگ کمپنیز اور آرٹیسنل مائنرز کے درمیان ایک بڑا فیصلہ ہے۔ بڑی مشینری استعمال کرنے والی کمپنیز نے زیادہ تر وہ زمین ہڑپ لی ہے جہاں سے ہیرے نکل سکتے ہیں۔ آرٹیسنل مائنرز یعنی کہ ہاتھوں سے ہیرے نکالنے والے اب ان زمینوں پر کام کرتے ہیں جو پہلے ہی بہت سخت ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملتا۔ جو ہیرا ملتا بھی ہے اس کا زیادہ حصہ بیچ والے ایجنٹس کھا جاتے ہیں، یعنی کمپنیز، اور ان کے درمیان والا جو آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ کمیشن لے جاتا ہے، مگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ کوئدو کی کہانی صرف دکھی نہیں ہے، بلکہ اس میں امید بھی چھپی ہوئی ہے۔ سلمان ایک ایسا ہی شخص ہے جس کی ہم مثال دیں گے۔ پہلے وہ بھی مائنرز میں ہی تھا، لیکن اب وہ ایک NGO کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کو مائنز سے نکال کر ان کے لیے بہتر مستقبل بنانا ہے۔ سلمان کا کام یہاں کے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے۔
وہ لوگوں کو تعلیم اور روزگار مہیا کرتا ہے، اور کوئیدو کو اس طرح کے لوگ ہی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہوں گے تو ادھر کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ کوئیدو کی ڈائمنڈ سٹی کہانی دنیا کے سامنے ایک سوال اٹھاتی ہے، کیا مال و دولت انسانیت کی قیمت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ ہیرے دنیا کا بازار میں قیمتی ہیں، مگر جو لوگ انہیں نکالتے ہیں ان کے لیے صرف ایک عذاب بن جاتا ہے۔ سائرا لیونا کی یہ کہانی دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ انسانیت اور انصاف کا دامن ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں بلڈ ڈائمنڈز کا ایشو برقرار ہے، لیکن سائرا لیونا کے لوگ اور سلمان جیسے لوگ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہانی اس بات کی مثال ہے کہ مشکل حالات کے باوجود انسانیت اور امید زندہ رہ سکتی ہیں۔